السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم امیون سے ہے نا کیا بھائی؟ نہیں، یہ جلالین شریف کا جو ہے صفحہ نمبر 12 ہے اور قرآن مجید کا آپ مان لیں رکوع نمبر 9 کی آیت ہے۔ بتائیے آیت نمبر تو یہاں لکھا ہوا نہیں، اپنے کو زبانی تو یاد ہے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، کن میں سے ذکر کس کا چل رہا ہے؟ یہودیوں میں چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا چل رہا ہے۔ شاید بھائی کس کا چل رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ بنی اسرائیلیوں میں سے، ارے کہاں گئے بہن؟ بنی اسرائیلیوں میں سے، یہودیوں میں سے، امیون، ان پڑھ لوگ ہیں۔ امی ان پڑھ کو بولتے ہیں، یہاں پر عوام بولا گیا ہے کیونکہ پڑھے لکھے تو بہت کم تھے قدیم تر زمانوں میں۔ چاہے آپ ہندوستانی سویلائزیشن کو لے لیجیے، انڈین سویلائزیشن بولتے ہیں اس کو، ہندوستانی جو یہاں کا رہن سہن ہے، یہاں کی آبادی عوام ہے، چاہے انڈین سویلائزیشن کو لے لیجیے یا رومن سویلائزیشن کو لے لیجیے، پڑھے لکھے کون ہوتے تھے؟ بعض مخصوص طبقات، پڑھنے لکھنے کا حق صرف انہی کو رہتا تھا، بقیہ سب کیا ہے؟ ان پڑھ ہوتے تھے۔ تو جتنی عوام رہتی تھی سب ان پڑھ، پڑھے لکھے آپ فیصد میں تو گنے نہیں سکتے، 1000 میں 2-4، 1000 میں 2-4 وہی پڑھے لکھے، بقیہ سب ان پڑھ رہتے تھے۔ تو ویسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ امی ہیں، عوام ہیں، عوام نے نکالے ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے تھے کتاب کو۔ کون سی کتاب ہے وہ؟ تورات ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس کتاب کون سی تھی؟ الا، مگر، الا یہاں پر لیکن کے معنی میں بولنا چاہتے ہیں مفسر، کیونکہ الا حرف استثناء ہے نا، حرف استثناء کبھی متصل ہوتا ہے کبھی منقطع ہوتا ہے، جہاں پر منقطع ہوتا ہے تو اس وقت وہاں پر لیکن کے معنی رہتے ہیں۔ وہ کتاب کو نہیں جانتے تھے، لیکن مطلب کتاب میں سے کچھ حصے کو جانتے تھے ایسی بات نہیں ہے، لیکن صرف مگر یہ کہ کا مفہوم کیا رہے گا؟ لیکن اگر آپ یہ بولے کتاب کو نہیں جانتے تھے مگر تھوڑی کتاب جانتے تھے بولے تو الگ بات رہتی ہے۔ یہاں پر مگر سے مراد کتاب میں سے کچھ نہیں جان رہے ہیں، لیکن خالی امیدیں رکھی ہوئی ہیں، خالی امیدیں رکھی ہوئی ہیں ان کو۔ لیکن امانیہ اکاذیب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، دیکھیے لیکن امیدیں ہیں جھوٹی، اکذوبہ کی جمع اکاذیب، ٹھیک ہے، امنیہ کی جمع امانیہ، ہاں جھوٹی امیدیں، جھوٹی امیدیں، اکاذیب بولتے ہیں ایسی بیکار بات، ٹھیک ہے۔ تلقوها جس کو انہوں نے حاصل کیا، تلقوها بولے تو انہوں نے حاصل کیا، من رؤسائهم ان کے رئیسوں سے، ان کے رئیسوں سے، کون ہے رئیس لوگ؟ کچھ پڑھے لکھے، احبار یہود، یہود کے علماء، یہود کے علماء رئیس لوگ، اور اسی پر انہوں نے اعتماد کر لیا، فاعتمدوها اس پر اعتماد کر لیا۔ کیا تھی امیدیں؟ وہ بس امید یہی تھی کہ جو ہے ہم کو جنت پکی، ہم جو ہے ہمارے حبر کا دامن پکڑ کے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر مسلمان بھی ایسی امیدیں رکھتے ہوں تو ظاہر سی بات ہے اسی طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا ہے نا بھائی۔ اللہ فرماتا ہے وہ ان نافیہ ہے، یہاں پہ ان کیا ہے؟ نافیہ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کے بعد والے جملے میں اگر الا حرف استثناء آ جاتا ہے تو اس وقت ان نافیہ ہونے کی علامت رہتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان ہے، دیکھیں انہم الا یظنون ہے، دیکھیں تو اس واسطے انہوں ان کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ماں نہیں ہے وہ لوگ، فی جحد نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ مما یختلقونہ، اختلاق گھڑ لینا، اختلاق کے بن گیا ہے گھڑ لینا، نہیں ہے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کرنے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کرنے میں، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں، اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں، ان باتوں میں سے جس کو وہ گھڑ رہے ہیں، مگر یظنون مگر یہ کہ صرف خیالات کرتے ہیں، ظن گمان کرتے ہیں، انہم الا یظنون وہ لوگ نہیں ہیں مگر گمان کرتے۔ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں دین کے بارے میں نئی نئی گھڑ لینے کے بارے میں صرف اپنے گمان پر، یعنی ان کے جو رؤساء ہیں ان کے گمان پر چل رہے ہیں۔ ولا علم لهم اور ان کا کوئی علم نہیں۔ میں بولا نا آپ کو علم کے درجات ہوتے ہیں مختلف، الگ الگ بات شروع ہوتی ہے وسوسے سے اور مکمل ہوتی ہے یقین تک، وہ یقین سے بھی آگے،
ایمان تک. نمبر 1 کیا ہے؟ وسوسہ. نمبر 2 کیا ہے؟ شک. نمبر 3 کیا ہے؟ ظن. نمبر 4 کیا ہے؟ علم. نمبر 5 کیا ہے؟ علم یقین کچھ بولتے ہیں. نمبر 5 کیا ہے؟ ایمان. بعض لوگ اس کی اور زیادہ تفصیل بیان کرتے ہیں, وسوسے سے کم درجے کا بھی کچھ رہتا بولتے ہیں. وسوسے پہ تو کوئی پکڑ نہیں ہے, سمجھ میں آ گیا نا. شک بار بار لانے میں پکڑ ہے, ایک مرتبہ شک آ گیا چلے گا تو بھی پکڑ نہیں ہے. ظن میں پکڑ ہے, اگر آپ گناہ کا ظن کریں گے تو اس میں پکڑ ہے. گناہ کے بارے میں پروگرام ڈالنا اور سوچنا بار بار, کیا ہے یہ؟ پکڑ ہے. اور یقین کا مطلب یہ کہ کسی غلط بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیے, ظاہر سی بات ہے, پکا مضبوطی کے ساتھ یقین کر لیے کسی بھی جو ہے توحید کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, وغیرہ وغیرہ کے بارے میں غلط یقین کر لیے تو کیا ہو گیا؟ وہ ایمان چلا جاتا. سمجھ میں آ گیا نا. ظن سے بھی جو ایمان کے جانے کا خطرہ ہے, یقین میں تو زیادہ ہی چاہتا. اس کے بعد کا نمبر ہے ایمان کا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ دوسرے تیسرے اسٹیج پہ ہے. وہ لوگ ذہن میں بات ڈال دیے تو نہ اٹکل پہ ہانکتے جا رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے, انہوں جو بول رہے ہیں بالکل صحیح ہے, لیکن یقین کچھ بھی نہیں ہے ان کو بھی. خیر چلو, ولا علم لهم, وہی فرماتا اللہ تعالیٰ وہ صرف گمان پر عمل کر رہے ہیں اور کوئی ان کا علم نہیں ہے. فویل, تو ہلاکت ہے. ویل کا ترجمہ کرتے ہیں وہ شدت عذاب. بعض مفسرین نے جو ہے جہنم کی گہری وادی بھی ترجمہ کیا ہے, ہلاکت ترجمہ کیا ہے. تو یہاں مفسر کہتے ہیں کہ شدت عذاب, ویل سے مراد کیا ہے؟ شدت عذاب, بہت زیادہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. کیا مطلب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں؟ اللہ کا جو کلام اتارا گیا ہے تورات, اس کلام کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ تبدیل کر دیتے ہیں, تحریف کر دیتے ہیں. اللہ نے جو اتارا اس کو ہٹا دیتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ لکھ دیتے ہیں. ای مختلقا من عندہم, یعنی اختلاف کرتے ہیں اپنے پاس سے, جو اختلاف کیا گیا ہو اپنے پاس. ثم یقولون, اور کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں, ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کے پاس سے ہے. لیشتروا به ثمنا قلیلا, کیوں کرتے ہیں ایسی حرکتیں؟ لام وجہ کے لیے, تاکہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑا ثمن خرید لیں. یعنی لوگوں کو ان کے جو ہے ذہن کے مطابق بیان کر کے اس سے ان سے کچھ حاصل کریں, پیسہ آئے. آپ بولیں گے کیا لکھ کے بول کے پیسے لیتے تھے؟ کیا ہو سکتا تھا لیتے ہوں گے, یا وہ نہیں بھی تو جو ہے ایسا لوگوں کی خیالت کے مطابق چلتے ہوئے اپنی چودراہٹ قائم کرتے تھے, اپنی لیڈرشپ برقرار رکھتے تھے. تو لیڈرشپ برقرار رکھنا بھی کیا ہے؟ پیسے حاصل کرنا نہیں ہے. من الدنیا, دنیا کے تھوڑے سے مول کو. وہم الیہود غیروا صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ, یہ سے دیکھیے, اور وہ یہود تھے جنہوں نے بدل دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو تورات میں. کیونکہ اگر وہ نہیں بدلتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ویسی بیان کر دیتے تھے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما ماننا پڑتا تھا, ان کی لیڈرشپ ختم ہو جاتی تھی کہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. وہ آیت الرجم, اور رجم کی آیت کو بھی انہوں نے بدل دیا, رجم کی آیت کو نکالی دی, تورات میں سے غائب کر دی. وغیرہ, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. وَكَتَبُوهُ عَلَى خِلَافِ مَا أُنزِلَ, اور لکھ لیے ہیں اس کو اس کے برخلاف جو نازل کیا گیا ہے. تورات میں جتنا نازل ہوا ہے اس کے برخلاف لکھ کے اپنی طرف سے دوسری چیزیں گھڑ لیے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. یہ ماں کا بیان جو ہے من المختلق, اس گھڑی ہوئی چیزوں کی وجہ سے جو انہوں نے لکھ لیا. اس وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ, اور ہلاکت ہے ان کے لیے, بڑی خرابی ہے, شدت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. کیا کماتے ہیں وہ؟ رشوت. من الرشا, سمجھ میں آئے نا, جو رشوتیں وہ لوگ حاصل کرتے ہیں اس پر بھی ان کو بڑی ہلاکت ہے. تو یہاں پر بھی ماں کا بیان یہ من نکالا گیا ہے, جو کماتے ہیں وہ لوگ کیا کماتے ہیں؟ دنیا کی تھوڑی سی قیمت یا دنیا کی رشوتیں. وقالوا, اور انہوں نے کہا آگے کچھ باتیں ہیں. لما وعدهم النبی النار, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آگ کا وعدہ کیا, یعنی آگ کی وعید سنائی. وعدہ اور وعید دونوں استعمال ہوتا ہے اردو میں, عربی میں تقریباً لفظ تو ایک ہی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آگ کی وعید سنائی تو وہ کہتے ہیں لن تمسنا, ہرگز نہیں پہنچتی ہم کو, تصیبنا النار, نہیں پہنچتی ہم کو, ہرگز نہیں پہنچتی ہم کو آگ, الا ایام معدودہ, مگر گنتی کے چند دن. معدودہ گنے ہوئے, کتنے گنے ہوئے؟ تھوڑے گنے ہوئے. چند دن بولے تو تھوڑے دن. کتنے ہیں تھوڑے دن؟ 40 یومن, 40 دن. بس ہم کو آگ پہنچے گی تو صرف 40 دن پہنچے گی. کون سے 40 دن؟ تو بتایا گیا ہے مدت عبادت آبائہم العجل ثم تزول, یعنی اتنی مدت جو ان کے باپ داداؤں نے بچڑے کی عبادت کی, پھر وہ ہٹ جائے گی. بالکل ارادی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا تو نہیں رکھا نا کہ باپ دادا کی غلطی سے جو ہے ان کو سزا ملے.
اور ایسا بھی نہیں رکھا کہ باپ دادا کی اچھائیوں سے جو تم کو جزا ملے. ان کے لیے وہ ہوا جو انہوں نے کیا, تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کیا, اور ان کے خلاف وہ ہوگا جو انہوں نے کیا, تمہارے خلاف وہ ہوگا جو تم نے کیا. تیسری بات ہے نا. مگر یہ لوگ جو ہے بڑے عجیب و غریب تھے. ہمارے جو باپ دادا 40 دن موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تھے, بچڑے کی عبادت کرے تھے, بس اتنے دن ہی یہودیوں کو جو ہے سزا ملنے والی ہے, بقیہ جو ہے سب کے سب ہم جنتی, آگ ہم سے ہٹ جائے گی, یہ کہتے تھے. ثم تزول, پھر وہ ہٹ جائے گی. قل لهم, کہہ دو ان سے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں گئے تھے؟ تو سبق ہو رہا سنے معلوم, اندر سے خیال رکھو. قل لهم, کہہ دو ان سے, یا محمد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتخذتم, یہاں پہ اتخذتم ہے, کیا ہے بھائی؟ اخاذہ مادہ ہے, مشتاق کیا ہے مادہ؟ اخاذہ. اخاذہ کو اگر آپ باب افتعال میں لا لیے تو کیا ہوتا بھائی؟ اتخذہ ہوتا. پھر اس پہ جو ہے آپ وہ لگا دیے حمزہ استفہامیہ, تو کیا ہوتا؟ اتخذہ ہوتا نا. دو حمزہ ایک جگہ جمع ہو گئے. حمزہ کی تسہیل کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. حمزہ کی دو حمزہ کے جمع ہو گئے تو تسہیل کرنے کے اندر یا تو بیچ میں الف لگا دیتے ہیں یا ایک حمزے کو گرا دیتے ہیں. تو حمزے وصل گرا دیا, کس کو گرا دیا؟ باب افتعال کا حمزہ وصل رہتا نا بھائی افتعال میں, کیونکہ اب حمزے وصل کی ضرورت باقی نہیں رہے. حمزہ استفہام سامنے ہے نا, حمزہ استفہام ٹھیک ہے. ہاں, اتخذتم حذف منه حمزۃ الوصل استغناء بحمزۃ الاستفهام, حمزہ وصل کو حذف کر دیا گیا ہے حمزہ استفہام کے استغنا کی وجہ سے. سمجھ میں آ گیا؟ حمزہ استفہام آنے کی وجہ سے حمزہ وصل سے اب استغنا ہو چکا ہے. استغنا کا مطلب یہ کہ ہم اسے ضرورت نہیں رہی, ضرورت نہیں. عند اللہ, اللہ کے پاس, عہدن, عہد, کیا تم نے لے لیا ہے؟ تو حمزہ ہے یہاں پر, کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا کیا؟ نہیں بھائی, جتنے یہودی رہیں گے میں سب کو جو ہے جنت میں داخل کروں گا سوائے 40 دن کی. ایسا اللہ نے کوئی وعدہ کیا نہیں. تو عہدن بول کر یہاں پر میثاقن منہ بذالک, کیا تم نے لیا ہے اللہ کے پاس عہد, یعنی ایسا میثاق, ایسا مضبوط پختہ وعدہ اس سے, اس بارے میں. کس بارے میں؟ صرف 40 دن کی سزا, اس کے بعد جنت کے بارے میں. پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, کہ ایسا وعدہ کہ ہرگز نہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا اس کے بارے میں. یعنی ایسا تم نے وعدہ دیا کیا؟ تو یہ جو ہے حمزہ استفہام میں انکاری میں شامل ہے کہ ایسا وعدہ کہ جس وعدے کا اللہ ہرگز انکار نہ کرے, خلاف نہ کرے, کیا ایسا تم نے وعدہ دیا؟ ہرگز نہیں دیا. لا, نہیں, بل. اس کے بعد کیا ہے؟ ام ہے. ام یا بل کے معنی میں. ام کیا معنی ہے؟ بل کے معنی. بلکہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, تم کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. بلا تمس مس یمس تمسکم وتخلدون فیہا, بلکہ آگ تم کو پہنچے گی, آگ تم کو پہنچے گی, اور نہ صرف یہ کہ پہنچے گی, اس میں تم ہمیشہ رہو گے. کیوں رہو گے بھائی؟ اس لیے کہ مشرک ہو چکے ہو. شرک میں جو مبتلا ہوں گا تو اس کے لیے آگ تو ہمیشہ رہے گی. کیسے مشرک ہو چکے ہیں؟ یہود مشرک ہو چکے ہیں عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کر, اور نصارہ مشرک ہو چکے ہیں مسیح کو اللہ کا بیٹا کہہ کر. قرآن مجید میں 6 آیات سورۃ توبہ میں, وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى, ہو گیا نا, تخلدون, اس میں رہو گے تم ہمیشہ. بلا من کسب, اب یہاں پہ من کسب ہے, جو آدمی کماتا ہے سیئہ, برائی. یہاں سیئہ سے مراد سب سے بڑی برائی ہے. یہ تنوین جو آتی ہے نا, تنوین کئی کے لیے آتی ہے؟ تعظیم کے لیے آتی ہے, کبھی کبھار تقلیل کے لیے آتی ہے, کبھی کبھار تعظیم کے لیے آتی ہے. جو آدمی برائی کرتا ہے, چھوٹی بڑی برائی کرتا ہے بھی ہمیشہ جنت میں جاتا, کیا ہونا, سوری جہنم میں جاتا, کیا نہیں, بلکہ سب سے بڑی برائی کے لیے شرک ہے وہ. شرکن واحاطت به خطیئته, واحاطت به, دو بھی یہاں پہ عبارتیں ہیں. خطیئته یہ کیا کہتے ہیں, واحد کے لیے ہے, اور خطیاته, خطاته وہ جو ہے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی وجہ سے مصنف کہتے ہیں بالافراد والجمع, افراد کے ساتھ بھی اور جمع کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, واحد کے ساتھ بھی ہے اور جمع کے ساتھ بھی. یعنی اکثر قراء اکرام نے 7 میں سے 6 قراء پڑھے ہیں خطیئته. ایک قاری ایک محترم ہے نافع, انہوں نے پڑھا ہے خطیئته, خطیئته. اور جس کو گھیر لیا, احاطت میں نے گھیر لیا, جو آدمی برائی کمایا اور اس کو خطاؤں نے گھیر لیا, یا دیگر گناہوں نے, انہوں ترجمہ کریں گے. اب یہاں
عام قرہ کے حساب سے ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور اسی برائی نے یعنی شرک نے اس کو اپنے اندر ایسا گھیر لیا کہ اب شرک سے انہیں باہر نہیں نکل پا رہا ہے. ٹھیک ہے. ای استولت علی واحدقا به من كل جانب بان مات مشرکا. اس کا مفہوم یہ کر رہے ہیں یعنی اس پر غلبہ پا لیا. واللہ مانے ولی ہونا، استولا مانے زبردستی کسی پر جو ہے ولی بن کے بیٹھنا. جو ظالم جابر حکمراں ہوتے ہیں ان کے بارے میں استولا بولا جاتا ہے. تو غلبہ ہے، دیکھیے استولت علیہ شرک نے اس پر غلبہ پا لیا. واحدقت اطافت، طاف یطوف مانے کیا ہے؟ چکر لگانا. اور اطاف مانے گھمانا. تو اطراف سے کیا کر دیا انہوں نے؟ اس کو گھیر لیا. من کل جانب، ہر جانب سے. آپ بولیں گے شرک ہر جانب سے کیسے گھیر لیتا؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ بلا توبہ کے انہیں مر گیا شرک کی حالت میں، تو ہر جانب سے شرک نے اسے گھیر لیا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی. بأن مات مشرکا. یہ سب کیوں لگانا پڑا بھائی؟ کیونکہ اگر مشرک توبہ کر لیا تو اس کے گناہ معاف. بولو. تو یہاں پر کسب سیئۃ سے مراد شرک ہے، اور احاطت بھی خطیئۃ کا مطلب شرک کی حالت میں موت ہے. آیا سمجھ میں؟ آصف بھائی سیئۃ بولے تو شرک ہے، احاطت بھی خطیئۃ شرک کی حالت میں موت ہے، یہ مفسر کہنا چاہتے ہیں. سمجھ گئے؟ فاولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ آگ والے ہیں. یہاں پر بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا من لفظاً کیا ہے؟ واحد ہے، اس واسطے وہاں پر جو ہے کسبہ واحد لائے، اور خطیئتہ بھی ہو کی ضمیر بھی واحد لائے. لیکن معنوی اعتبار سے من کیا ہے بھائی؟ جمع ہے، تو اسی کا خیال کرتے اولئک کا جمع لائے ہیں. آیا سمجھ میں؟ فاولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں آگ والے. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. روعی فیہ معنی من، بولیں دیکھو اس میں رعایت کی گئی ہے اس میں من کے معنی کی. چھوٹا سا جملہ لا کے انہوں جو ہے مفہوم بالکل واضح کر دیتے. کیا مطلب ہے مشتاق؟ روعی فیہ معنی من کیا؟ رعایت، روایت نہیں، رعایت کی گئی ہے اس میں، مطلب خیال رکھا گیا ہے، لحاظ رکھا گیا ہے. خیال رکھا گیا یا لحاظ رکھا گیا. ہاں کس معنی میں؟ کہاں پر؟ کا سبب میں معنی کا خیال رکھا گیا، کا سبب میں لفظ کا خیال رکھا گیا. ہاں اولئک بولو، اولئک میں، اور جو ہے ہم میں خالدون میں. اولئک میں معنی من کی رعایت کی گئی ہے، اور کسبہ میں خطیئتہ میں لفظ من، پورا الٹا الٹا نہیں، لفظ من کی رعایت کی. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. ایمان لانا کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اچھے اعمال کیا ہے؟ پورے اسلام پہ عمل کرنا اچھے اعمال ہے. اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے. خالدون کا مطلب ہمیشہ رہنا ہے. خالدون کا مطلب یہ کیا ہے؟ ہمیشہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. بہت آسان تھا آج کا سبق، کچھ مشکل تو نہیں نا؟ ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہاں تک آج ہم مکمل کر چکے ہیں سورہ بقرہ رکوع نمبر 9. برابر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر 1 وہاں بتا رہا ہے ہماری کتابوں میں